بہت شکریہ محترم خورشید احمد ندیم صاحب نہایت خوش اسلوبی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تشریحی سماجی اور اخلاقی پہلو پر گفتگو فرما رہے تھے. We are honored by the presence of Honorable Mr. Tanveer Iqbal, Senior Advocate, Supreme Court of Pakistan, and we welcome and thank him for gracing us his presence in today's seminar. اب میں گزارش کروں گا صدر مجلس محترم جناب شبیر راجہ صاحب پرنسپل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کوہٹا کو کہ وہ تشریف لائیں وہ صدارتی خطاب پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد از خدا بزرگ کوئی Many fall and man dies, but some men are such as never die. These people work away when they are asleep, and ultimately these people become the hero of their nation. Among them, my hero, your hero, and the hero of this area, and the hero of the Pakistan, Dr. Satata Sajkur Rahman Sahab. میں نے ایک بات سن رکھی تھی کہ اللہ والے جنگل میں منگل کیا کرتے ہیں. اس ایریے کی تعریف اور اس ایریے کے بارے میں جان کے یہ مجھے محسوس ہوا کہ آج جنگل میں منگل ہے. خدا نے ایک لفظ علم کے واسطے بھیجے ہیں آسمان سے کتابوں کے سلسلے, اور یہ سلسلے ان لوگوں سے رواں ہیں. یہ ریئل سینس اس علاقے کی خدمت اور ایک گریجویٹ کالج کا پرنسپل ہونے کے ناطے یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس قدر خوبصورت درس گاہ جو ڈسپلن سکھاتی ہے. میرا اشارہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ڈسپلن سے عبارت ہے کہ اگر قوموں کی زندگی میں لفظ ڈسپلن کو نکال دیا جائے تو ہجوم رہ جائے. سو ہم نے ہجوم نہیں کرنے, ہم نے صاحب علم اور صاحب کرم لوگوں کا وہ دورہ شروع کرنا ہے کہ جس سے زندگی بنتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنر اور علم کی دعا مانگی اور اسی پہ ساری زندگی گزاری. اور میں کبھی کبھی جب بھی کسی محفل میں جاتا ہوں تو میں یہ لائنیں ضرور پڑھتا ہوں اور آج پھر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں وہ اپنی ذات کے سارے کام بھی خود کرتے ہیں اور ہر ضرورت مند کا کام بھی اپنے ہاتھ سے فرماتے ہیں کہ زندگی کا سفر کاٹنا ہے اگر آپ کا رقص کرنے کا فن سیکھیں. زندگی کا سفر کاٹنا ہے اگر آپ کا رقص کرنے کا فن سیکھ لے. جسم چاہے چلے روح پھولے پھلے جینا چاہے تو مرنے کا فن سیکھ لے. ایک سمندر سا ہوگی تیری ذات بھی اور گہرائی جیسے خیالات بھی. ایک سمندر سا ہوگی تیری ذات بھی اور گہرائی جیسے خیالات بھی. پس کام تھا مشعلہ دام کے پانیوں میں اترنے کا فن سیکھ. عزیز طالب علم, میرے دار طالب علم بچے اور بچیاں, میں یہ ٹپ دینے جا رہا ہوں آج آپ کو کہ سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر بولنا چاہیں تو دن کیا ماہ و سال بھی کام. اور مجھ جیسا شخص جو سٹیج پہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے آج صرف یہی الفاظ کہے گا کہ پر کاٹ کے جب اس نے باب قفس کھول دیا, پر کاٹ کے جب اس نے باب قفس کھول دیا اس کو اونٹنے کے بہت یاد زمانے آئے. کہ اس قدر پیارا موضوع اور چند لمحے اس محفل کو اٹھانا چاہیے. اور اس محفل کی ذکر کی بات کرتا ہوں اگر تو با خدا کی باتوں میں جو مشہور لوگ ہیں ان سے بڑھ کے یہ محفل کہ جہاں علم ادب اور سیرت کی بات ہو رہی ہے, یہ تمام مجالس سے بڑھ کے مجالس.
मैं इतने प्यारे लोगों के दरमियान बोलने की जसारत तो नहीं कर सकता, लेकिन मौजूद ऐसा है कि इस पर अगर ना बोला जाए तो ये भी ज्यादती है, आपने साथ ज्यादती है। लेकिन क्या करूं, मैं डॉक्टर साहब के जादू के साथ इतना कहना चाहूंगा कि मेरे पास जुबान की वो मामूली सी रस्सी है जो आज दिन में मेरी सीरत का किरदार यहाँ खड़ा हुआ। यकीनन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कायनात की तमाम इंसानों से बढ़कर कि जिनकी जिंदगी को हमारे लिए नमूना करार दिया जाए, वो इतने सारे साहिब कमाल साहिब इल्म लोगों के दरमियान खड़े होकर बोलना आज यकीनन समझता हूँ कि ये मेरी बख्शिश के लिए काफी, इस कश्ती में मैं भी सवाल दूंगा। इतने कमाल के लोगों के साथ मुझे ज्यादा लोगों को सुनने का या तीन लोगों में किसी सुनने का तो इत्तेफाक नहीं हुआ। मेरे एक कोलीग ही यहाँ बैठे हुए हैं, प्रोफेसर हाफिज अब्दुल सबूर साहब, जो खुद हाफिज साहब के बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं, मगर जिनको सुनने का मौका मिला आज वो यहाँ बड़ी पिछली लाइनों में छुप के बैठे हैं। यकीन जानिए कि जब कभी उनको सुनने का मौका मिलता है तो दिल बार बार हो जाता है। डॉक्टर साहब के बाकी आने वाले दोस्तों के क्या कहने हैं। मैं मोहतरमा डॉक्टर साहब जो यहाँ बैठी हैं बड़े दूर से आई हैं और यकीनन ये भी खरीदार है इस सीरत की कुछ अल्फाज की। मैं इनके साथ आज बैठ के यकीनन फख्र के साथ ही कह सकता हूँ कि मैं इन लोगों का हम नवा हूँ, मौजू से हट रहा हूँ। कुर्बान मेरे माँ बाप सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, या अल्लाह मेरे इन बच्चों को, मेरे इन तमाम हम नवा मजलिस के में शामिल लोगों को तौफीक अता फरमा कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कारबंद रहें, तो हमारा खात्मा इसी सीरत की पैरवी में हो। आमीन।